أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. صدق اللہ العظیم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. والطیر صافات، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں مختلف طریقوں سے اپنا قادر ہونا، اپنا ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہونا سمجھایا ہے، تاکہ توحید کا سمجھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے اور لوگ توحید پر قائم رہیں. اس لیے کہ توحید کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر چیز پر قادر ہونا اور اختیار رکھنا ہے. جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کا مکمل اختیار رکھنے والا ہے، تو پھر انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ پھر مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، پھر کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے، پھر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے. اسی ایک اللہ کی ذات کو خوش کیا جائے، اسی ایک اللہ کی ذات کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچا جائے. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بھی یہی بات بیان فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل جو صورت گزری ہے اس کے اندر بھی ایک آیت گزری اور فرمایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو کہ وہ کیسے کرتی ہے. اب یہاں پر فرمایا کہ ہر ایک کی تسبیح کا طریقہ مختلف ہے، اور ہر ایک مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کو یاد بھی کرتی ہے، لیکن ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے. اور اللہ جانتا ہے اس کی تسبیح کے طریقے کو، اس کے یاد کرنے کے طریقے کو، اس کی عبادت کے طریقے کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. بے شمار مخلوقات ہیں. آسمان کی مخلوقات میں فرشتوں کو دیکھ لیجئے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلے ہی آسمان پر ایک بالشت برابر جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. پھر عرش پر، عرش کے سامنے، ساتوں آسمانوں پر، اور پھر خانہ کعبہ سے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور، حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں. جب وہ کر لیتے ہیں تو مزید 70,000 آ جاتے ہیں، اور پہلے 70,000 والوں کو دوبارہ قیامت تک موقع نہیں ملے گا. کس کثیر تعداد میں اللہ کی یہ مخلوق اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا، عبادت کر رہی ہے. دیگر مخلوقات ہیں، سمندر کی مخلوقات ہیں، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، انسان و جنات ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ سبھی کو اللہ کی ذات کے پاس لوٹ کر جانا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، یزجی بادلوں کو لے جاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، بارش جو ہے اس کے درمیان سے برس رہی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، اور آسمان میں
جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے کیا برساتا ہے؟ جبال فیہا من برد، اس سے اولے برساتا ہے۔ برد، برد را کے سکون کے ساتھ ہو تو ترجمہ ہے ٹھنڈک، برد را کے زبر کے ساتھ ہو تو ترجمہ ہے اولے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے۔ پہاڑ یعنی انسان جب جہاز میں سفر کرے تو بادل ایسے لگتے ہیں جیسے پہاڑ ہوں، اور وہیں سے پھر جو ہے اولے اور بارش یہ برستی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، پھر جس کے لیے چاہتا ہے مصیبت بنا دیتا ہے۔ یصیب، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ان اولوں کو، بارش کو مصیبت بنا دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے کہ یہ چیز نقصان اور تکلیف نہیں پہنچاتی۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی ختم کر دے گی، اچک لے گی۔ اس میں فرما دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نظام کو چلاتا ہے۔ بادل پہلے اکٹھے ہوتے ہیں، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یہ جدا ہوئے بادل سب اکٹھے تہ بتہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے نظام میں سے باریک گہرے جو بادل ہیں انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بوجھل کر کے پھر درمیان میں سے بارش کو برساتا ہے۔ کبھی بارش برستی ہے، کبھی اولے جو ہے وہ برستے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر جو بجلی چمکتی ہے اور بجلی گرجتی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بجلی ایسی ہے، اس کی طرف چمکے تو دیکھو نہیں، یہ بجلی ایسی ہے کہ اس وقت جو ہے دیکھو گے تو بینائی کمزور ہو سکتی ہے، بینائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سورج گرہن ہو تو کہا جاتا ہے کہ مت دیکھا جائے، بصارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام چلایا ہے تمہاری غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ کے ذات کو پہچاننے کے لیے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، وہی اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً ان تمام باتوں کے اندر ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے، اولی الابصار، جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں۔ سبھی لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھ کر اللہ کی ذات کو پہچاننا، قدرت کو پہچاننا اور اس کے مطابق نافرمانی سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہے اصل دیکھنے کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قدرت کی نشانیوں کو سمجھ کر اس کے مطابق توحید پر قائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔